خان صاحب کی یہ جو ازدواجی زندگی ہے اسٹل خطرے میں ہے، اور یہ سیاسی علیحدگی یہ کبھی بھی آپ سن لیں گے. مجھے نہیں پتا عاصم منیر صاحب کون ہے. جب ان کا میں نے ہوم ورک کیا تو میں نے کہا مجھے یہ ریئل پیٹریوٹک نظر آتے ہیں. ان ہوں کا جوپیٹر 9th ہاؤس کے اندر تھا. ان کے نام کا جو ڈنکا بجنا ہے اور ان کو جو عزت افزائی انٹرنیشنلی ملنی ہے وہ ہمارے جرنیلز میں سے کم کے حصے میں آئی ہوگی. سیاسی دلہا بننا ہو یا دوسرا دلہا بننا ہو، سہرے تیار ہیں ان کے لیے. بلاول کی شادی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت کے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو جو ہے رشتہ ازدواج میں باندھیں، ورنہ ان کا میرج ہاؤس بھی ہمارے خان صاحب سے زیادہ مختلف نہیں ہے. اس ٹائم وہ قابو آ سکتے ہیں، اگر یہ ٹائم نکل گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، شاید شیخ رشید والے رستے پہ نکل جائیں. میں تو ان کے والد کو ڈرا رہی ہوں آپ یہ پیغام پہنچائیں. ہاں، نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم نظر نہیں آتے. یہ ضرور ہے کہ وہ جس پہ دستے شفقت رکھیں گے وہی نیا وزیر اعظم ہوگا اور اپنی پارٹی کو وہی اسٹرانگ کریں گے، اور یہی رول ان کا ایز کنگ میکر مجھے آگے نظر آتا ہے. اور جو ہے 2025 کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ مریم جی کے نام کا ڈنکا بجے گا. تو اس شریف فیملی میں سے مریم نواز صاحبہ بہت بھرپور نظر آتی ہیں، اور ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ستارہ اس سال میں چمکتا ہوا. فرسٹ ہاف انہیں گڈ لک دے رہا ہے، سیکنڈ ہاف مریم جی کو گڈ لک دے رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین ایک مرتبہ پھر آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بڑی پیاری گیسٹ سامیہ خان. ان سے ہم جانیں گے کہ پاکستان 2025 میں کہاں جائے گا، کیا ہوگا پاکستان میں، اور دنیا سے کیسے تعلقات ہوں گے پاکستان کے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سب سے میم آپ پہلے کی تو میم آپ کے نام ہی بڑا جی اچھا ہے، نیا دور. اور اللہ کے فضل سے پہلے تو جو نیا دور کو دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے بھی سلام، اور میرا رب کرے کہ صرف ہر گھر میں نہیں کرۂ ارض پہ جو ہے خیر و امن کا سال ہو 2025 جو ہے. باقی جو آپ ابھی شروع کریں اپنی شروعات اپنے جی جی پروگرام کی جو ہے. جی بالکل میم. سب سے پہلے تو آپ کا بھی تھینکس، آپ نے اپنے بڑے مصروف ٹائم میں سے نیا دور کے لیے ٹائم نکالا. اور دوسرا آپ کی بہت ساری پریڈکشنز جو سچ ہوتی ہیں، اس لیے میری کوشش تھی کہ آپ کا ٹائم ملے. اچھا میم، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 2025 پاکستان کے لیے کیسا ہوگا، اور پاکستان کے دنیا سے تعلقات کیسے ہوں گے، اور پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی یا اسی طرح انسٹیبل ہی چلتا رہے گا؟ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ واقعی یہ والے دن کریزی ڈیز ہوتے ہیں سال کے آخر میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتی ہوں تو مجھے پاکستان ہونا ہوتا ہے. اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آپ جیسے پیار کرنے والے قدردان لوگ جو ہے وہ ویٹ میں ہوتے ہیں کہ مجھے ریکارڈ کر سکیں. ابھی مجھے اچھا لگا، ایک نیوز چینل پہ میں تھی، ہم نیوز پہ، تو ان کے وہ اینکر کہتے ہیں کہ ہم 31 دسمبر کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوتے ہیں کہ یہ سامیہ خان ڈے ہے. تو اللہ بالکل. کرے میرے دنیا سے جانے کے بعد کبھی میرا دن بھی منایا جائے 31 دسمبر. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی جو ہے پاکستان کی، سب سے پہلے ملک سلامت ہے تو معمر ہم سلامت ہیں، دھرتی ماں سلامت ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی میری ماں کا حال پوچھے یا میری دھرتی ماں کا، مجھے ایک ہی جیسا درد ہوتا ہے. میں بالکل اتنی سی ہوش سنبھالا تھا، میں نے اپنی ماں کو کبھی صحت مند نہیں پایا. آج بھی وہ بیچاری نازک صورتحال سے گزر رہی ہیں. وہی ملک کی کہانی ہے کہ ملک کو بھی ہم نے کبھی بھی جو ہے صحت مند نہیں دیکھا. یہی جملہ سنا ہے، ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے کہ پاکستان کا نیا دور شروع ہوگا. اور پاکستان کا نیا دور شروع ہونے کا ٹائم ہے 2025. اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ ٹائم دیکھنا نصیب فرمائے. یہاں تک کا سفر اگر ہمارا ملک کاٹ چکا ہے تو یقین جانیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے لیے جنت پانے کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے. تو جو شروع کا یہ جو ٹائم ہے، یہ سمجھے کہ 2024 کی کنٹینیوٹی ہے. 2024 کا نمبر تھا 8. آپ 8 کا عدد دیکھیے، اس کے اندر سے راستہ نہیں نکلتا.
اور یہ بڑا جی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، چیوس کریٹ کرتا ہے، کبھی رائز کبھی فال. ایک بمپی رائڈ آپ لوگوں نے 2024 کے اندر ایکسپیرینس کی. یہ میرے رب کے حکم سے میں کہنا چاہوں گی کہ 2025 والا سال 9 کا نمبر بنتا ہے اور 9 پہ گنتی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ والا سال میرے ملک کو کمپنسیٹ اور میرے ملک کی پسی ہوئی عوام کو ضرور کمپنسیٹ کرے گا. میرے علمی کیریئر میں ایسا کبھی نہیں ہوا، میں جب سے اس علم میں قدم رکھا ہے، کہ 5 جنوری کو وہ الٹے قدموں تیز سپیڈ سے چلتا ہوا پاکستان کے اس ہاؤس میں آ رہا ہے جو کہ پاکستان کے سیکرٹ اینیمیز کا گھر ہے. پاکستان کو بیرونی خطرات دو چار کرا سکتا ہے، امکانات ہیں، کیونکہ اللہ غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے. اور جو ہے یہ بات میں نے 19 دسمبر 2024 کو ریکارڈ کرائی ایک شو کے اندر، اور کچھ عرصے کے بعد ہی میں نے خبریں سنی کہ جو افغانستان میں پاکستان کو کارروائی کرنی پڑی، انڈیا اندر سے افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں نے سن لی. تو پاکستان، میں ابھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو دھرتی ہے نہ وہ کسی اندرونی خلفشار کو ہینڈل کر سکتی ہے. اس وقت سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، عسکری اداروں کے لیے تو بے انتہا چیلنجز ہو سکتے ہیں اس وقت کے اندر جو ہے. اور جو ہے ہمارے باقی بھی جو ادارے ہیں اور اسپیشلی ہماری عوام، اس وقت اگر آپ لوگوں نے اب بھی اپنے ملک کا نہ سوچا، شخصیت پرستی میں پھنسے رہے، فرقوں میں بٹے رہے، تو یہ ایک انتہائی آخری الارمنگ وقت ہے. لیکن مجھے اس لیے امید ہے کہ ہم اس وقت سے گزر جائیں گے، کیونکہ مجھے ساتھ آگے روشنی نظر آتی ہے. 21 مارچ کا سورج جب طلوع ہوگا اور اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوگا جو کہ پاکستان کا نیا دور ہے، اور پھر 15 مئی سے پاکستان کے ایک اور نیا اور سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے. میم، جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان پر یہ جو ٹائم تھا یہ بڑا مشکل ہے ٹائم، اور اس سے انشاءاللہ بڑی جلدی ہم نکل بھی جائیں گے. لیکن امریکہ کے اندر جو نئی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اب جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ بننے لگے ہیں امریکن پریزیڈنٹ، تو اس سے بعد پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دنیا میں کیا اثرات ہوں گے، پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو باہر نکلوا پائیں گے؟ کس طرح کے ستارے ہیں، ان کے بارے میں ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں. اچھا دیکھیں، اب آپ نے 2 باتیں جوڑ دی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے عمران خان صاحب کو بھی جوڑ دیا، ٹرمپ کو جوڑ دیا. یہ ظلم تو آپ خود عمران خان صاحب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں نا. اچھا حالانکہ خان صاحب کے اپنے ستارے اب انہیں ریلیف دینے کے موڈ میں ہیں. کاش کہ ان کی پارٹی کو کوئی سمجھا سکے کہ ٹرمپ صاحب تو جیسے ہی دور اقتدار سنبھالیں گے ان کو بے انتہا کرائسس فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر، کیونکہ ان کا ستارہ جو ہے ہنوز جو ہے دلی دورست کہ جو ہے ان کے اپنے ستارے جو ہے ابھی بھی کرائسس کے اندر ہیں. تو وہ ابھی تو ان کو ہم خطرے سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ان کو تو اپنی فٹیگ پڑ جانی ہے، جیسے ہمارا یہاں پہ حال ہوتا ہے. دوسرا جو ہے، بانی پی ٹی آئی کے اوپر میری متعدد پیش گوئیوں کی رب نے عزت رکھی، لیکن وہ میری سنتے نہیں تھے. 2022 میں جملہ بولا کرتی تھی 2022 کسی طرح نیا سال پہ، کہ میں نے کہا تھا یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے یہ تختہ الٹ سکتی ہے خان صاحب کی حکومت کا. اور مارچ اینڈ دیا. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ 20 مئی تک پتہ نہیں کیا ہوگا، فوج اگریسو ہونے جا رہی ہے. اور میں نے کہا نا محدود علم میں تو مجھے بھی نہیں پتا آزمائے کیسے جائیں گے، نوازے کیسے جائیں گے. تو میں نے اس میں کہا کہ لیکن بیچ میں 9 مئی آئے گا، فوج اگریسو ہو جائے گی. اور 2023 کو تو میں نے دیا ہی فوج کے سال کا نام تھا کہ یہ فوج کا سال ہے. اس کے بعد جو ہے پھر 18 جولائی 2023 سے ستارے نے پھر نیا موڈ بدلا، جس کی بنا پہ میں نے یہ پریڈکشن کرنی شروع کی کہ خان صاحب کے ستارے آئسولیشن انڈیکیٹ کر رہے ہیں. لیکن میرا محدود دل مجھے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آئسولیشن کی تشریح کیا ہوگی. وہ جلاوطنی بھی ہو سکتی تھی، وہ ان کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وقت نے ہمیں بتایا کہ وہ قید کی شکل میں وہ وقت کٹا ان کا. اب وہ ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. جن ستاروں نے انہیں ڈیڈ لاک میں پھنسایا وہ ستارے انہیں وہاں سے ریلیز کر رہے ہیں. 12 جنوری 2025 سے یہ وقت شروع ہو جائے گا. دوسری ڈیٹ ہے 25 فروری، نہیں سوری، پہلی ہے 12 جنوری 2025 اور دوسری ہے 10 فروری 2025. تو یہ 2 تاریخیں آسمانی ستارے ریلیف دے رہے ہیں.
زمینی اداروں کے ساتھ ان کے لیڈران کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں، اور میرا انہیں مشورہ ہوگا کہ یہ ایک محدود سی مدت ہے، اس وقت آپ اپنے قائد کا ریلیف لے سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ لوگ وائزلی نہ چلے تو جیسے میں آئسولیشن کا ورڈ استعمال کرتی تھی نا سر، اسی طرح مئی سے شروع ہونے والا جو وقت ہے، 24 یا 25 مئی سے جو وقت شروع ہوگا، پھر وہ لمبی گمنامی دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ٹرکی سا ٹائم ہے جو کہ ان کو اب وہ ریلیف کی آپ نام ٹرمپ کو دے رہے ہیں، حالانکہ میرے حساب سے تو خان صاحب کی اپنی تقدیر نے انہیں جکڑا، اور ان کی اپنی تقدیر ہی انہیں وہاں سے ریلیف دے رہی ہے۔ ریلیف کی شکل کیا ہوگی، یہ سچی بات ہے، یہاں پہ میرا محدود علم ہے، اندازہ میں نہیں کر سکتی کہ نوازے کیسے جائیں گے، یہ ہمیں یہ شروع کے 6 ماہ ہی بتا دیں گے، لیکن اس وقت وائزلی چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وائزلی چلنا ہوگا، اور یہ 2 طریقے ہیں جن میں عمران خان کے باہر آنے کے چانس ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے پہلے بھی پریڈکشن کی ہے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کا ہے، یہ رشتہ شاید چلنے میں مشکلات آ جائیں گی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس طرح کی بات ہو سکتی؟ دیکھیے مجھے اس ستاروں کی بنا پہ ہی یہ پریڈکشن ہے، جی حالانکہ میری آپ کبھی بہت پرانے شوز پہ میری ہیڈ لائن، میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ آج بھی محفوظ ہے، بادامی صاحب کا میں شو کر رہی تھی، لانگ ٹائم بیک کی بات ہے، جب ابھی انہوں نے تیسرا نکاح نہیں کیا تھا، تو میں یہ ٹھیک ہے۔ بھی کہتی تھی کہ تیسرا نکاح پتھر پہ لکیر ہے۔ ریحام صاحبہ سے تو ڈیورس کی ڈیٹ بھی رب نے میری اس وقت، حالانکہ اللہ معافی دے کسی کی طلاق پہ 7 آسمان ہلتے ہیں، لیکن بالکل آج ان کے نکاح والے دن میں ٹی وی پہ موجود تھی، اور میں نے کہا یہ شادی 26 اکتوبر سے آگے چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، اور 2 دن رہ گئے تھے طلاق جو ہے ان کی اناؤنس ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد جب تیسری شادی، تو میں میں ہر بار کہتی تھی تیسرا نکاح پتھر پہ لکیر ہے، اور وہ 1 جنوری کو ہی ہوا ہے۔ میرے ستارے بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں، ٹھیک تصدیق کرتے ہیں، سوری، کیونکہ ایک کنٹروورسی ملک میں کریٹ ہو گئی تھی نا، اور وہ لوگ جی جی کہا کرتے تھے وہ پہلے وزیر اعظم بنے، میں کہتی تھی نہیں، پہلے دلہا بنیں گے پھر وہ دوسری شیروانی پہنیں گے۔ بالکل لیکن جو خان صاحب کا میرج ہاؤس ہے وہ ایک کمپرومائزنگ میرج ہاؤس ہے، ان کے لو سٹارز میں عورت کا کمپلیٹ سکھ مجھے نہیں نظر آتا۔ ان کے اپنی ساتھی ہیں وسیم اکرم، میں پلس والوں کی بات نہیں کر رہی، میں وہ جو بالکل وسیم اکرم اصل مائنس والے، پلس جو بھی ریئل والے ہیں۔ جو اصل والے ہیں، تو میں کہتی تھی کہ ان کا میرج ہاؤس اتنا اچھا ہے کہ وہ جتنی بھی شادیاں کریں ان کو اپنے پارٹنر کا بخت لگ جاتا ہے، اور وہ ان کی قسمت کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن خان صاحب کی یہ جو ازدواجی زندگی ہے اسٹل خطرے میں ہے، اور یہ سیاسی علیحدگی یہ کبھی بھی آپ سن لیں گے، یہ ایک ٹھیک سیاسی علیحدگی میں سے کہوں گی، ازدواجی علیحدگی نہیں کہوں گی میں اسے۔ بالکل۔ اچھا میم، یہی باتیں کچھ ایک سیاستدان بھی ہے، سینیٹر بھی ہے فیصل واڈا، وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ستاروں سے آپ نے بھی پرکھ لیا ہے، مطلب کہ اس بات میں کچھ سچائی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے فیصل واڈا کس خبر کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں بخدا مجھے نہیں پتا، میں یہ بات آج سے نہیں کہہ رہی، واڈا صاحب نے بعد میں کہنی شروع کی ہے۔ آپ اچھا میرا 2023 کا سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیے، میں تب سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ شادی نہیں چلنی، اور یہ بھی جو ہے کرائسس میں آ جائے گا، یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ آگے آنے والے وقت میں مجھے لمبی سروائیو، اب اس کی گیم از اوور ہی لگتی ہے یہ مجھے تو، ٹھیک ہے ستاروں کی اکارڈنگلی شادی میں والا غلط بھی ہو سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، شادی والا معاملہ عمران خان کا یہ آخری ہوگا، اس سے آگے بھی شادی دیکھنی ہے، بس یہاں بھی ختم ہو جائے گا؟ ہاں نہیں، میرا مشورہ بھی ہوگا کہ قائد اعظم کی طرح دیکھیں ان کو سیاست راس ہے، یہی میری ہیڈ لائن ہے، میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ اسے لگائیے، کیونکہ بالکل وہ کوئی لگائیے۔ 2017-18 کا وہ ہے، اور ہوں ہوں جو ہے وہ ایوی پتہ نہیں میرے پاس کہاں سے وہ چل کے آ گیا اسکرین شاٹ، کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے، تو جو بالکل ہے قائد اعظم کی طرح انہوں نے بھی محبت کی قربانی دی تھی ملک کے لیے، اور اگر خان صاحب کو جیون ساتھی ہے، مجھے تو جب یہ لوگ کہتے تھے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہی شیروانی ملے گی، مجھے تو تب بھی یہ شرک اور توہم پرستی لگتی تھی، بالکل میں کبھی بھی اس بات پہ کنونس نہیں تھی، یہ عزت بھی اللہ نے ہی دینی ہوتی ہے، اور اقتدار سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے، یہ کوئی سب نہیں۔ سے بڑی آزمائش ہے کسی انسان کے لیے، اس کو پاور یا اقتدار مل جانا۔
बिल्कुल। अच्छा मैम, आप ये सारी चीज़ें हो गई, जिस तरह आपने कहा कि 2023 फ़ौज का साल था, आर्मी का साल था 2023। 2024 भी गुज़र गया, 2025 आने वाला। आसिम मुनीर जो हमारे इस टाइम जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं और वो आगे उनको कैसे देखती हैं आप? उनका क्या रोल देखती हैं मज़ीद? अच्छा, यहाँ पे आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, क्योंकि मैं आज पहली बार आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ और जी, जी। आपने बहुत चेज़ किया है, आपने मुझ तक पहुँचने के लिए। मुझे कदर जी, होती है जो लोग बिल्कुल। अपने काम के साथ लॉयल होते हैं। जी, 2022 में मेरे पास 6 तारीखें पैदाइश आई, कहीं से मुझे नहीं जी, पता, ठीक है जी, ना? खलाई मखलूक में से किसने भेजी मुझे नहीं पता ये बात जो है। तो 6 बिल्कुल, तारीखें पैदाइश आई कि हू विल बी द न्यू चीफ। तो मैंने कहा बिल्कुल। जी मेरा महदूद इल्म है, मैं ये नहीं बता सकती हु विल बी द न्यू चीफ। मैं हुँ, इन सारों के ऊपर अपनी राय बना के आपको दे सकती हूँ, ठीक है। जिसमें जनरल फैज के सितारों उनकी भी तारीख पैदाइश थी। तो हुँ, मुझे आज भी याद है कि मैंने उनके बारे में कहा कि इनके सितारे इन्हें ओएसडी कर चुके हुए हैं, इनका कोई इम्कान नहीं न्यू चीफ। ये मैं आपको 2022 की बात बता रही हूँ, जनवरी की। बिल्कुल, ठीक अच्छा, है। उसके बाद जब मुझे नहीं पता आसिम मुनीर साहब कौन है, मुझे सच्ची बात है ना मुझे क्रिकेट के नामों का पता है, ना मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म है। मैंने सितारों की रोशनी में देखना होता है। तो जब इनका मैंने होमवर्क किया तो मैंने कहा मुझे ये रियल पैट्रियोटिक नज़र आते हैं। हुँ, इनका जुपिटर 9th हाउस के अंदर था। ठीक। बाखुदा मैं अपने इल्म की हल्फ़न कसम खा के कहती हूँ, ये भी मुझे टीवी ने बाद में बताया कि वो हाफ़िज़ कुरान है। क्योंकि वो जुपिटर 9th हाउस के अंदर लेके पैदा हुए हैं। और मैं आपको एक और बात इनके बारे में यूँ कहना चाहूँगी कि मैं आज तक कभी उनको सिवाय उनके नाम के या जो हम टीवी पे देखते हैं, मैंने हुँ, यकीन जानिए इस साल भी जो मैं देख रही हूँ, उनके नाम का जो डंका बजना है और उनको जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई इंटरनेशनली मिलनी है, वो हमारे जर्नल्स में से कम के हिस्से में आई होगी। तो ये मैं आपके ऑन रिकॉर्ड ये प्रेडिक्शन यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि मुझसे जो सवाल किया जाता है, मुझे हुँ, उसी हुँ। को आंसर करना है। तो आपने ये सवाल किया, वरना टेलीविज़न पे सवाल यूजुअली कम होता है आर्मी बिल के बारे में। बिल्कुल ठीक है मैम, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये 2025 भी आप समझती हैं कि जो हमारी मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनकी पज़ीराई होगी और उनके लिए बड़ा अच्छा साल साबित होगा। दूसरी तरफ मैम चलते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अ, इनके बारे में क्या सितारे हैं? ये दोबारा कोई इनको बड़ा ओहदा मिल सकता है या इनकी सियासत यहाँ से रम के नीचे जाएगी या कुछ इनको मज़ीद दोबारा से कुछ ना कुछ बन सकता है, हो सकता है। नवाज़ शरीफ के सितारे क्या बताते हैं आप? नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी मुतअद्दिद पेशगोइयों की मेरे रब के सदके जाऊँ, मेरी बड़ी इज़्ज़त बची है। मैं हुँ, हालाँकि नई-नई आई थी तो मैंने मार्शाल्लाह के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में मैंने कहा था, वो वापस भी आएँगे और वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। मैं ठीक। बहुत स उस वक़्त सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स ने मेरे खिलाफ हुँ, एका कर लिया था कि ये औरत होके इतनी बात कैसे कह सकती है, वक़्त ठीक। ने साबित किया। फिर मैंने कहा था क्योंकि उनका दौरे सड़सती था, तो मैं कहती थी ये -1 हो जाएँगे लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। फिर इनके जब अरेस्ट हुए, मैंने कहा था अब यहाँ से इनकी किस्मत इनको रिलीफ देना शुरू करेगी, क्योंकि उनका सितारा सड़सती के अंदर फँसा हुआ था। फिर बिल्कुल, मुल्क में वापस आने की तारीख भी मेरे रब ने मेरी बड़ी इज़्ज़त रखी कि जो तारीख थी उसी पे मुल्क में उनकी वापसी हुई। फिर एक और मेरी पेशगोई, मैंने कहा था कि 10 जनवरी के लगभग नवाज़ शरीफ साहब को अपने मुकदमों में से क्लीन चिट मिल चुकी होगी और ये बाखुदा बिल्कुल। इल्म की रोशनी के अंदर पेश हुई हैं। तो हुँ, हुँ। वो अल्लाह ने उनको दी, लेकिन जब 2 दिन भी रह गए थे इलेक्शन में, लोग कहते थे इलेक्शन नहीं होगा। मैं कहती थी ये इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, हमारे इदारे कैपेबल होंगे, इलेक्शन होगा। और इलेक्शन लोग कहते थे मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि शहबाज़ शरीफ साहब का सितारा इस वक़्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। लेकिन कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा ये मैं नहीं बता सकती। हाँ, हुँ, नवाज़ शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नज़र नहीं आते। ये हुँ। ज़रूर है कि वो जिस पे दस्ते शफ़क़त रखेंगे, वही नया वज़ीर-ए-आज़म होगा और अपनी पार्टी को वही स्ट्रॉन्ग करेंगे और यही रोल उनका एज़ किंग मेकर मुझे आगे नज़र आता है। लेकिन वो मुझे फ्रंट फुट पे खेलते हुए नज़र नहीं आते अब। ठीक है, अब जो नवाज़ शरीफ की सियासत होगी, वो पीछे से पर वो नज़र नहीं आएँगे। मैम अगली तरफ हम जाते हैं
ٹائم بھی آپ کے پاس، آپ کے اور بھی شوز ہیں، ٹائم بھی میں زیادہ لے رہا ہوں، لیکن مجھے ایک دو وہ اور چاہیے جن کی میں ستاروں کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. ضرور لے ایک ہے لیجیے. ہاں بلاول بھٹو صاحب. بلاول ہاں بھٹو جی ہاں. صاحب کیونکہ نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، بلاول کی بھی چانس ہو سکتے ہیں، ان کے ستارے کیا بتاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں معمر، اس امکان کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. میں سب سے پہلے تو ان کے فادر کو ہمیشہ تعریف کرتی ہوں. بلاول صاحب کا سیاسی ستارہ ایسا ہے کہ وہ مایوس ہو کے کبھی بھی خود بھی کنارہ کشی کر سکتے تھے سیاست سے. تو میں ان کی فیملی کو جب ملی، باقی لوگوں نے تو اب کہنا شروع کیا، میں جب ان کی فیملی کو ملی میں بہت عرصہ پہلے سے کہنا شروع ہوئی تھی کہ آصفہ بھٹو زرداری چھوٹی سی ہوں گی اس وقت، تو میں کہتی تھی اپنی والدہ کی لیگیسی کو لے کے یہ چلیں گی انشاءاللہ تعالی جو ہے. اور جو ہے دوسری بات یہ کہ پاکستان، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات جیسے میں آپ سے کر دوں کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر وزیر اعظم کا جو منصب ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے. ٹھیک ہے، آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر پائے. اور جو ہے صدور جو آتے ہیں وہ 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوتے ہیں، صدر عارف الوی سمیت. حالانکہ ان کے وزیر اعظم بیچارے جیل میں تھے اس وقت میں جو ہے. تو یہ جو ہے وزیر اعظم کا منصب کنٹروورشل میں رہے گا، اس امکان کو اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی بات کی، تو یہ والا سال ان کے لیے خوش قسمتی کا سال ہے. فرسٹ ہاف کے اندر بلاول صاحب کے نام کا ڈنکا بھی بجے گا، ان کے لیے خوش قسمتی کے دروازے بھی اس وقت دستک دیں گے. 10 فروری سے وقت شروع ہو جائے گا. تو بلاول کا سیاسی ستارہ، سیاسی دلہا بننا ہو یا دوسرا دلہا بننا ہو، سہرے تیار ہیں ان کے لیے. تو شادی کب ہو رہی ہے ان کی؟ 25 میں شادی کے چانسز ہیں؟ کیونکہ بلاول کی شادی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں یب میرا محمد، میں تو ان کی فیملی کو مشورہ یہ دوں گی، اس سے مبارک وقت نہیں مل سکتا. اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت کے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو جو ہے رشتہ ازدواج میں باندھیں. ورنہ ان کا میرج ہاؤس بھی ہمارے خان صاحب سے زیادہ مختلف نہیں ہے. تو یہ ٹھیک ٹائم خوش قسمتی دے رہا ہے کہ وہ قابو آ جائیں گے جو ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم وہ قابو آ سکتے ہیں. اگر یہ ٹائم نکل گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر وہ شاید شیخ رشید والے رستے پہ نکل جائیں. میں تو ان کے والد کو ڈرا رہی ہوں، آپ یہ پیغام پہنچائیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا آخری کویسچن ہے میم میرا، کہ مریم نواز جو اس ٹائم سی ایم پنجاب میں ہیں، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے آگے بھی آئیں گی یا وہ پنجاب کی حد تک رہیں گی؟ ان کے ستارے کیا بتاتے ہیں؟ 25 مریم ان کے لیے نواز، کیسا ہوگا؟ جی مریم نواز صاحبہ نے جب سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا نا، تو میں تب کہتی تھی معمر کہ 2025 والا سال انہیں نوازے گا. اور جو ہے 2025 کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ مریم جی کے نام کا ڈنکا بجے گا. تو اس شریف فیملی میں سے مریم نواز صاحبہ بہت بھرپور نظر آتی ہیں، اور ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ستارہ اس سال میں چمکتا ہوا. فرسٹ ہاف انہیں گڈ لک دے رہا ہے، سیکنڈ ہاف مریم جی کو گڈ لک دے رہا ہے. اب وہ اسکرین پہ کیا ہوگا، اللہ نے زندگی نے مہلت دی تو یہ ہم آپ کے ساتھ پھر بانٹیں گے کہ شیئر کریں گے کہ ہوا کیا. دوسرا، جاتے جاتے میں آپ کو ذرا دنیا کو بھی ہم بند کر دیں اس میں، جو کوشش میری ہوتی ہے. دیکھیں ایک میری پیش گوئی کی بنا پہ میرے پہ انٹرنیشنلی ڈاکومنٹری بھی بنی، اور میرے پہ انٹرنیشنل چینل سے بھی میرا انٹرویو کیا کہ اس کی کیا دلیل ہے جو آپ نے 21 میں نے کہا تھا کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف جرنی شروع ہو جائے گی دنیا کی. 2023 میں نے کہا تھا معمر کہ جھڑپوں کی بگننگ ہو جائے گی، اب یہ جھڑپیں رکیں گی نہیں. یہاں پہ میں یاد کرا دوں، اس سال کے شروع کے 6 ماہ میں جو، یا شروع کے 3 ماہ آگ لگنے کے واقعات اور حادثات بہت، ابھی تک آپ یہ خبریں سنیں گے. ابھی سے آپ ہوائی حادثات کی خبریں بالکل، سن رہے 4 ہیں. جو طیاروں کے ساتھ ہوا ہے، 4 جگہ پہ یہ جی حادثات. تو پلیز اپنے اپنے گھروں میں بھی بجلی کا استعمال یا گیس کا استعمال کریں کہ محتاط رہیے، کیونکہ مارس تباہی آگ کی صورت میں بھی اور حادثات کی صورت میں ڈال سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں سب کو محفوظ رکھیں. دوسرا، غزہ سے غزوہ ہند کی کہانی بھی یہیں سے جرنی شروع ہوگی. اسی سال آپ ٹیزر دیکھیں گے
वर्ल्ड वॉर के टीजर आपको इसी साल नजर आएंगे। 2026 के सेकंड हाफ से दुनिया जो है उसमें दाखिल हो जाएगी। ये वो इंटरनेशनल हालात हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क, हमारा खित्ता बहुत अहम हो जाएगा। यानी इस खित्ते से काम लिया जाएगा। नई सुपर पावर क्योंकि जो बनेगी, पाकिस्तान फॉर्चुनेटली उनका हिस्सा बन जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स भी अल्लाह के हुक्म से आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको यूं समझ करूंगी कि जो लोग जो है जिंदगी को जरा समझ के चलिए, अपने अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए। ये एक उसी तरह का साल है जिस तरह कोरोना ने दुनिया का मुंह बंद कर दिया था मास्क से। ये वो वाला साल है जो हमें एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ तेजी से लेके जा सकता है। तो जो लोग जिन चीजों से तौबा ताइब हो चुके हैं, वापस ना मुड़िए, तौबा कर लीजिए। हो सकता है जिंदगी तौबा की मोहलत भी ना दे आपको। बिल्कुल, बिल्कुल तौबा ज़रूरी भी है और इंसान को करनी भी चाहिए। नाज़रीन, जिस तरह के जो मैम हैं सामिया खान, उन्होंने हमें दुनिया से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिक्स लोग हैं, उनसे हमने तमाम के सितारों के बारे में पूछा और उन्होंने खुल के जवाबात दिए। और सिर्फ़ इनके जवाबात की बात नहीं, बात है कि इनकी प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा 99% इनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, वो सच साबित होती हैं। तो सबसे पहले तो हम थैंक्स करेंगे कि मैम ने हमें नया दौर को टाइम दिया और फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और मैम सामिया खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।